بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے جو ہیں وہ ایک ممدوح ہیں، مطلب کہ بہرحال ہم نے ان کی رہائی کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائی ہے ٹی وی کے اوپر بھی اور اپنے ولاگ میں بھی، تو اب ان پہ تنقید کا اتنا تو حق بنتا ہے نا ہمارا۔ عمران ریاض خان صاحب جی ویسے بانڈے لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، بانڈے تو کشمیریوں کی کاسٹ ہوتی ہے، تو خیر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ہمیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، میں کہا ذرا عمران ریاض صاحب بھی ہو جائے، تم نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اب تم کہتے ہو کہ یہ چور نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ وہ پائی پہلے بھی انہوں نے دسیا سی، ہوں بھی وہی دسن ڈے رہے، تو ہوں منن چ کی حرج ہے؟ پہلے منیا سی جنا، ٹھیک ہے نا، اور ترالے نال کہہ رہے ہو منیا سی تو ہوں بھی مان لو۔ اور پہلی گل یہ کہ پہلے سبارڈینیٹ نے دسیا سی، پہلے فیض حمید نے دسیا سی جناب نو بلا کے، فائلیں دکھائیں کہ یہ چور ہے نواز شریف، ٹھیک ہے۔ اب اس کا باس کہہ رہا ہے، باجوہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار نہیں ہو، نہیں ہے چور نہیں ہے، اب تم کہتے ہو ہم ٹکر کے لوگ ہیں، پھر اگلے منایا نا جی، پھر لے جا کے منایا کہ مان ہاں ٹھیک ہے، پھر منے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اصل میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ انجوائے کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جج بشیر نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن تو ثابت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میں مجبور ہوں اس لیے سزا تو اس کو دینی ہے۔ آپ نے دھمالیں ڈال کے آپ مرنے والے ہو گئے، لوگوں کا جینا مشکل کر دیا آپ نے، کرپٹ کر کے جینا مشکل کر دیا آپ نے۔ اب وہی جج بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں پورے صدقے دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرپٹ بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے اور فراڈیا بھی ہے، اور اس نے 24 سال کے لیے تن دیا ہے، اور 24 سال صرف اس مقدمے کے اندر سزا ہے جس کی آپ 10 سال کہہ رہے ہیں، اس میں اگر مجموعی سزا کی بات کی جائے تو وہ 24 سال ہے، 14 سال اور ہی کیجئے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کو 64 سال سزا ہوئی تھی، کہ تو عمران احمد خان نیازی صاحب کی بھی 64 سال پوری کرنی ہے، آپ سمجھ جاؤ۔ اچھا جی، جج صاحب نے جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے ڈانس کیا، اور جناب آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے دھمالیں ڈالی۔ اب وہی جج بشیر جو ہے اس نے اپنی تازہ ترین ججمنٹ کے اندر عمران احمد خان نیازی کو جھوٹا، خائن اور فراڈیا کہہ کے اس کو سزا سنائی ہے۔ اب آپ بین ڈال رہے ہو یار، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی بندہ ایک بات کہے تو آپ اس کے اوپر دھمال ڈالیں، اور وہی بندہ اسی سے ملتی ہوئی دوسری بات کہے آپ اس کے اوپر بین ڈالیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو منافقت کہتے ہیں، اس کو تو مطلب یاوہ گوئی کہتے ہیں، یہ کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، صحافت تو دور کی بات ہے یار، اس کو تو چھوڑنا روزمرہ بھی نہیں ہے یار، یہ تو نرا فراڈ ہے، یہ تو نرا فساد ہے جو آپ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں آپ کو یہ بات یاد کرا دوں کہ جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پنکی جناب ڈٹ گئی ہے، بہت بہادر ہے، وہ بنی گالا پہنچ گئی ہے، اس نے گرفتاری دینی، تو میں کیا فراڈیو، اوے جھوٹو، اوے جدی پشتی جھوٹو، اوے جنیٹیکلی جھوٹو۔ پریزن پولیس تو کسی کو گرفتار کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس تو قانونی طور پہ احکامات ہی نہیں۔ جو جیل خانہ جات کی پولیس ہوتی ہے اس کے پاس تو گرفتاری کا پاور ہی نہیں ہوتی، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ تو امانت دار ہوتے ہیں، کسی ایجنسی نے جس کے پاس گرفتار کرنے کی پاور ہے۔ میں نے آپ کو گن کے بتایا تھا کہ پولیس جو ہوتی ہے صوبائی پولیس، اس کے پاس گرفتاری کی ہوتی ہے، ایف آئی اے پولیس ان کے پاس ایف آئی اے کے پاس گرفتاری کی پاورز ہیں، ایون رینجرز کو بھی دے دی ہوئی ہیں گرفتاری کی پاورز۔ اچھا اس کے بعد نیب کے جو احکامات ہیں ان کے پاس بھی گرفتاری کی ہے، اگرچہ نیب سی ٹی ٹی کے پاس بھی گرفتاری جو ہے گرفتاری کرنے کی پاورز ہیں، تو یہ لوگ گرفتار کر سکتے ہیں، پریزن پولیس کے پاس نہیں ہے۔ پریزن پولیس جو ہے کوئی بھی پولیس گرفتار کرے گی تو وہ ملزم کو اپنے پاس بغیر فزیکل ریمانڈ کے نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا ان کو جیل کے اندر جمع کروانا ہے، اس ملزم کو جیل کے اندر جمع کروانا ہے، اور جیل جو ہے وہ ایک امانت خانہ ہے قیدیوں کا، وہاں پہ ہر محکمہ جس کو گرفتار کرے گا لا کے جمع کروا دے گا، جس کو سزا ہو جائے گی اس کو بھی جیل میں جمع کروا دے گا۔
ٹھیک ہے. تو پنکی پیرنی جو اڈیالہ گرفتاری دینے پہنچ گئی, فراڈیوں نے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلا دی. ٹھیک ہے, فراڈیوں کی ایک اور بھی واردات آپ کو سنانی ہے. فراڈیوں نے ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چلا دی. خاکسار نے کہا نہیں گرفتاری دینے نہیں گئی, وہ سودا بازی کرنے گئی ہے. درمیان میں پھر ہمارے دوست محبی جناب ممتاز بھٹی صاحب نے بتایا کہ وہ سیدھی اڈیالہ جیل بھی نہیں گئی, وہ کہیں اور گئی تھی. وہاں پہ جا کے سودا بازی کر کے مذاکرات کر کے وہ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپٹکس کریٹ کر, تو وہ آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے اڈیالہ پہنچی تھی. اس سے پہلے وہ سودا بازی کر آئی تھی. پھر وہاں پہ اسے کہا گیا انتظارگاہ میں انتظار کر. وہ بیچاری بے چین ہو کے فون کرتی رہی ہے کہ سر وہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا پہنچ رہا ہے نوٹیفیکیشن, پہنچ رہا ہے. اچھا پھر آخر میں انہوں نے کہہ دیا تم بنی گالا پہنچو نا, تو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. تو پھر رات گئے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اس وقت جو ہے وہ جس طرح آل یوتھ کو چن چن کے پاکستان میں مختلف ٹی وی چینلز کے اندر مسلط کیا گیا ہوا ہے, تو کل آل یوتھ جو ہے وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. میں بھی ایک پروگرام سے بیٹھا تھا, اتنے بھی ایک ثابت کیتا جا رہا سی کہ جی اصل مقابلہ تو حافظ صاحب دا اور عمران خان ہے. اچھا یہ بات آن ایئر چلی گئی, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب ہم کیوں کاؤنٹر کریں اس کو, اڑتا تیر بغل میں لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے انہیں کہی ادارہ افورڈ کردہ یہ گل آن ایئر کرن دی کرے, ہم تو نہیں کرتے. خاکسار بقلم خود اس بات کو حافظ صاحب کے کردار کے اوپر براہ راست رقیق حملہ سمجھتا ہے. اور میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں آپ کی خدمت کے اندر, عمران احمد خان نیازی اور حافظ کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران احمد خان نیازی اسٹیبلش کرنے میں لگا رہتا ہے کہ میرا مقابلہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہ لے, ٹھیک ہے, اور باقی دے سارے چھان بورانے نا دائیں بائیں نے وہ یہ وہ ہیں. اب اگر آپ اندازہ کریں تو یہ بات اس نے اڈاپٹ کی تھی جب اس نے سائفر لہرایا تھا. اس سے پہلے اس کا الائی جو تھا وہ فوج تھی, اور اس کا مقابلہ باقی سارے کرپٹ لوگوں سے تھا. اس سے پہلے یہ بیانیہ یہ لوگ بناتے ہوئے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے پائے جاتے تھے. اچھا یہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے فراڈز ہیں, اور کئی فراڈ ہیں, اور ملٹی لیئر فراڈ ہیں, اور یہ ان فراڈ کو چھپانے کے لیے میڈیا کا کور لے کے سکرین کے اوپر قابض ہو گئے, اور پھر اس کے بعد انہیں چھتر چھایا مل گئی پنکی پیرنی کی, عمران احمد خان نیازی کی, اور انہوں نے پھر وہ دگڑ کام ڈالا کہ رہ رب دنا, ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اس وقت لمحہ موجود کے اندر یہ جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمران خان کا کہنا ہے جی میرا اور حافظ دا مقابلہ ہے. اور یہ خبر جب یہ کہی جا رہی ہے کہ جی مقابلہ تے بس دو بندیاں دا جی, زد دونوں بندیاں دی, ایک حافظ ہے دوسرے پاس عمران ہے. جس وقت یہ بات کہی گئی اور خاص طور پہ شطرنج کے کھیل کا بھی حوالہ دیا گیا, تو میرے ذہن کے اندر ایک خوفناک بات آئی, جو ظاہر ہے میں اگر کہتا تو بہت فساد پڑ جانا تھا, لیکن اپنا بھی لاؤ گے آپ تو کہہ سکنے. اب اگر شطرنج کی بازی کی بات کی جائے تو شطرنج کے اندر حافظ نے ایک ایسی چال چلی کہ وہ محالوی جیت گیا اور ملکہ بھی. کی خیال ہے, کوئی سمجھ آتی ہے؟ اب میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آئی کہ اچھا دونوں میں اگر شطرنج کا مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ پھر شہ مات دے گیا جی, حافظ شہ مات دے گیا جی, ٹھیک ہے نا. میں نے پھر صبح ٹویٹ کر دی اٹھ کے. لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اندر بیٹھ کے اگر بات کرتا, اچھا پھر وہ درمیان میں یہ اپنا کسے کہتے ہیں وہ جب وہ طیارہ جا رہا ہوتا ہے نا ہمارا JF تھنڈر, تو پیچھے سے کوئی راکٹ آ رہا ہو تو وہ پھر ایسے وہ ڈائیورشن چھوڑتا ہے, وہ بتیاں چھوڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے ہیں پٹاخے چھوڑتا ہے کہ تاکہ وہ میزائل ادھر نو چاکا کھا جائے, چاکا کھا کے ادھر نو چلا جائے. تو یہ پھر ڈائیورشن چھوڑتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کا بیرسٹر گوہر, اس نے کہا کہ جناب عمران خان سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بہت ظلم ہوا. میرے ایک دوست نے کہا کہ پھر عمران خان اپنے منہ سے کیوں نہیں کہتا یہ بات؟ تو میں نے کہا وہ بڑا بے شرم آدمی ہے, وہ منہ سے بھی کہہ دے گا, کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہے,
وہ کئی دفعہ مان چکا ہوا ہے کہ شوکت خانم جو تھا وہ میاں شریف کی ڈونیشن سے بنا تھا، اور میاں شریف کے صاحبزادے نے پلاٹ دیا تھا پنجاب گورنمنٹ سے بطور چیف منسٹر، اور باپ نے ڈونیشن دی تھی، ٹھیک ہے. اور چونکہ ہر وہ شخص جو اس کو کھلاتا ہے یہ مڑ کے اس کے ہاتھ پہ ضرور کاٹتا ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جو اس کو گھر بلاتا ہے یہ اس کے گھر کی خواتین کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے. اور اگلی بات جو ہے نا وہ میں ضبط کر جاتا ہوں، نہیں کہتا، اور وہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، اب ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھ سکتے. تو یہ ہے جی اس وقت یوتھیوں کا پورا زور یہ بیانیاں بنانے پہ لگا ہوا ہے کہ مقابلہ صرف عمران خان اور حافظ کا ہے، باقی سارے چھان بورا ہیں. یہ اسی طرح کا بیانیہ ہے جس طرح کا تھا کہ فوج اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہیں، باقی سارے کافر ہیں، زندیق ہیں، غدار ہیں اور قابل دست زدنی پولیس ہیں، اور انہیں جیل کے اندر ہونا چاہیے یا ان کو لٹکا دینا چاہیے. اس بیانیے کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور یہ عمران احمد خان نیازی کا پرانا بیانیہ ہے. اب ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہر فراڈیا جو کہ عمران احمد خان نیازی کا ٹاؤٹ ہے، اس کو باقاعدہ ادائیگی ہوتی ہے ان شیپ آف ویوز جس کے ڈالرز ملتے ہیں، ہر وہ ٹاؤٹ جو آپ کو یہ بیانیہ بناتے اور بیان کرتے ملے، سمجھ لو متا کی نال نہیں دا کہ لیکن سمجھ لو متا کی نال نہیں دا کہ لیکن. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.